باقی اس میں جو لوگ بسا اوقات وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کیوں پیدا کیا، تو اس سوال کو اللہ نے بین کر دیا. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ نے یہ عمل کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے. یہ اس کی مرضی ہے، کریٹر ہے، مرضی اس کی چلے گی. یہ نیچرل چیز ہے، ہم تو بے اختیار ہیں اس حوالے سے، لیکن یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے پیدا کرنے کے بعد ہماری ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، اور اس سے بھی پہلے ہماری انسٹنکٹ میں اچھائی کا اچھا ہونا اور برائی کا برا ہونا رکھ دیا، اور پھر نور علی نور پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے انسانیت کو اپنا تعارف اس حوالے سے کروایا کہ تم نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور وہ تم سے پوچھے گا جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے تمہاری. لہذا ہماری مثال اس شخص کی مانند ہے جسے کسی نے دھکا دے دیا سمندر میں، اور سمندر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہے جو اس کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس طریقے سے ہاتھ پاؤں مارو کنارے پہ لگ جاؤ گے. لیکن ہم بجائے ہاتھ پاؤں مارنے کے اس شخص کے ساتھ یہ بحث کرنا شروع کر دیں کہ پہلے مجھے بتاؤ کہ میری مرضی کے بغیر مجھے کس نے دھکا دے دیا ہے سمندر میں، تو وہ کہے گا کہ بھائی یہ اس نے دیا جس کی مرضی تھی. اس وقت تو اپنی جان بچاؤ نا، ہاتھ پاؤں مارو، کنارے پہ آؤ، پھر پوچھ لینا آ کے. لیکن اگر ہاتھ پاؤں نہیں مارو گے تو ڈوب جاؤ گے. لیکن آپ کہتے ہیں میری ضد ہے، جب تک مجھے نہ پتا چلے کہ میری مرضی کے بغیر مجھے کیوں پیدا کیا گیا، میں نے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے. اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوگا؟ موت. ڈوب جائیں گے نا. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ کا ہمدرد سمندر کے کنارے صدا لگا رہا ہے کہ ہاتھ پاؤں مارو، کنارے پہ آ جانا، پھر دیکھی جائے گی، ابھی تو اپنی جان بچاؤ، اس کی بات کو سن لیا جائے. اور وہ وقت کا پیغمبر ہے جو سمندر کے کنارے کھڑا ہے، اور انسانیت اس سمندر میں ڈوب رہی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ کنارے پہ لگ جاؤ، ٹھیک ہے، پھر جنت میں جا کے پوچھ لینا کہ یا اللہ مجھے کیوں پیدا کیا میری مرضی کے بغیر، میں تو جنت نہیں لیتا. ایسے کبھی بھی نہیں ہونا. دنیا میں کوئی آسائش مل جائے تو انسان واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور ہمیشہ کی کامیابیاں کسی کو مل جائیں تو وہاں ہر انسان نے کہنا کہ یا اللہ بالکل ٹھیک کیا، یہ تیری کرم نوازی ہے کہ تو اکیلا تھا، محض اپنی مرضی سے مجھے پیدا کیا، اور یہ مختصر سی زندگی مجھ سے مانگی، اور اس کے عوض انفینٹ لائف مجھے دے دی جس میں میری مرضی چلے گی. خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ، لیکن وہ جنت ایسی ہوگی جس میں میری مرضی چلے گی، اور سب سے بڑھ کر مجھے موت نہیں آئے گی، کوئی بدحالی نہیں آئے گی، اور دنیا میں جو حلال اور حرام کی تمیز کی ٹینشن سے گزرنا پڑتا ہے وہ نہیں گزرنا پڑے گا، موجہ ہی موجہ. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ٹوائلٹ سے بھی نجات چھوٹ جائے گی، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، ہر چیز ہضم، نیند نہیں ہوگی، پیاس نہیں ہوگی. پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انسان جنت کی نعمتیں کیوں استعمال کرے گا؟ لذت کی وجہ سے کرے گا. نیند، بھوک، پیاس، ٹوائلٹ، یہ کمزوری ہیں، اور جنت میں کوئی کمزوری نہیں ہے. اس کی ڈائنامکس ہی ڈفرنٹ ہے. بس ابھی تو کوشش کریں کسی طریقے سے جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں. لہٰذا میں ایتھیسٹ کے حوالے سے بھی ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتا ہوں کہ ایتھیسٹ سے ہمارا اختلاف نبی علیہ السلام کی شادیوں سے متعلق، آپ علیہ السلام کی جنگوں سے متعلق یہ نہیں ہے. اصل اختلاف یہ ہے کہ وہ خدا کو مانتے ہیں یا نہیں. ونس کوئی خدا کو مانتا ہے تو پھر اس کے پلان کو بھی مانا جائے گا، پھر خدا کی مرضی چلے گی. یہ ول آف گاڈ ہے کہ عورت نے پریگنینسی کی تکلیف سے گزرنا ہے اور مرد نے معیشت کی، اکانومی کی تکلیف سے گزرنا ہے. اس نے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے. آپ نے کوئی کریشن بنانی ہے تو بنا لے جس میں آپ ایک دفعہ مرد کو پریگنٹ کریں اور ایک دفعہ عورت کو کر لیں. اولمپکس تک آج تک آپ الگ الگ کرواتے ہیں. کبھی عورتوں کی ہاکی کی ٹیم کا مقابلہ مردوں کے ساتھ نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا. پچھلے دنوں وہ جو اولمپکس میں ایک فیمیل باکسر کے ساتھ ہوئی تھی، اس نے رونا شروع کر دیا تھا. تو یہی کچھ ہوگا. وہ ایک چھوٹی سی جھلک اللہ نے آپ کو دکھائی ہے.
آپ کے منہ کے اوپر کالک مت کے کہ مرد و عورت برابر نہیں ہو سکتے. ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہیں. اس میں تو بعض اوقات عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد سے زیادہ فوقیت دی ہے ماں کی شکل میں, لیکن ہیومن ڈگنیٹی میں مرد و عورت برابر ہیں. لیکن جب ایک ادارہ ہوگا اس میں مرد سربراہ ہوگا. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, چونکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں میں نے فی البدی گفتگو کرنی ہوتی ہے, کئی ساری باتیں میرے دماغ میں آ جاتی ہیں, تو میں چاہتا ہوں میں ساتھ ہی کلیئر کر دوں تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. تو خدا کو کوسچن کر سکتا ہے کوئی بھی, لیکن ونس خدا کو مان لیا اب ول آف گاڈ کو مانا جائے گا. باقی سارے سوال بین ہیں. یہ ہمارے جو مذہبی اسکالرز ایتھیسٹ کے ساتھ بیٹھ کے بحثیں کرتے ہیں نا, اور قرآن پاک کی آیات اور احادیث کو سائنٹیفک طریقے سے بسا اوقات نان سائنٹیفک طریقے سے کھینچ تان کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اکثر اوقات ذلیل ہی ہوتے ہیں ایتھیسٹ کے ہاتھوں. وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی ہے. اللہ نے اس سوال کو بین کیا, لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا. کوئی نہیں پوچھ سکتا نمازیں 5 کیوں ہیں. کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ کعبہ شریف کے گرد 7 چکر کیوں ہیں, 5 کیوں نہیں ہے, اور یہ ہے بھی کیوں ہے. اللہ کی مرضی. کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ ہم نے نماز قبلہ رخ ہو کر کیوں ادا کرنی ہے. ول آف گاڈ ہے. کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اے اللہ تو ہمیں ڈائریکٹ بھی تعارف کروا سکتا تھا, تو نے پیغمبروں کا ذریعہ کیوں اڈاپٹ کیا, تو پیغمبروں کا محتاج بھی نہیں تھا. اس کا جواب کیا ہے؟ ول آف گاڈ. کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ ہمیں بچپن میں ماں باپ کا اتنا محتاج کیوں بنایا. ہر انڈیویجول کو جوانی کی حالت میں آسمان سے زمین پہ اتارتا اور آزمائش کر لیتا. یہ ول آف گاڈ ہے. بیوی بچوں کا رشتہ یہ ول آف گاڈ ہے. اور ان ساری تکلیفوں سے آپ نے گزرنا ہے. ہماری زندگی کی کشتی نے اسی پانی پہ چلنا ہے, لیکن یہ پانی اس کشتی میں سوار نہ ہو ورنہ کشتی ڈوب جائے گی. لیکن کشتی کو پانی سے نکال بھی نہیں آپ سکتے ورنہ آپ ناکام ہوگے, کیونکہ سفر اسی پانی پہ طے کرنا ہے. یہی فرق ہے رہبانیت میں اور اسلام میں. اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے, کوئی صوفیزم نہیں, کوئی مسٹسزم نہیں ہے. ڈائنامک لائف ہے, لیکن حلال اور حرام کی تمیز کرنی ہے. یہ امتحان گاہ ہے, اسی میں رہنا ہے. مجھے بتائیں, جو شخص امتحان گاہ سے باہر نکل جائے وہ فیل ہوتا ہے یا پاس؟ فیل. تو یہ جو لوگ بھی دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں جا کر عبادت کرنا چاہتے ہیں جی, 40 سال تک عبد القادر جیلانی نے جی پتے کھا کے گزارا کیا, کیڑا نیکی دا کام کیتا ہے یار. اس کو کرامت بنا کے پیش کر رہے ہو. اگر انہوں نے یہ کیا ہے, اسی بات کے اوپر ان کی پکڑ ہو جانی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام تو چند دنوں کے لیے غار حرا پر جاتے تھے تو آپ کی بیوی ہماری ماں سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا ٹفن میں کھانا باندھ کے دیتی تھی ان کو. نبی علیہ السلام تو پتے کھا کے گزارا نہیں کرتے تھے, اور نہ وہ بغیر کھائے پیے اتنا عرصہ زندہ رہتے تھے. سب کہانی ہے, سب جھوٹ ہے. تو ریلیجن آپ کو ایک پریکٹیکل لائف دیتا ہے, شیڈیولڈ لائف دیتا ہے. شریعت لعنت نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ شیڈیولڈ لائف گزارتے ہیں. سیکس ڈسپلن یہ کوئی پابندی نہیں ہے, یہ اللہ کا احسان ہے انسانیت کے اوپر. ورنہ تو دنیا ہر وقت یہی کام کرتی رہے گی اگر سیکس ڈسپلن نہ ہو تو. اگر میاں بیوی کا رشتہ اور اس کے ذریعے خاندان کو وجود نہ بخشنا ہو اور رہبانیت کی زندگی گزارنی ہو تو انسانیت تو کب سے ختم ہو گئی ہوتی. آج دنیا میں انسانیت جو قائم ہے وہ صوفیوں کی وجہ سے, راہبوں کی وجہ سے نہیں ہے. اگر سارے ہی راہب بن جاتے تو آج ہم دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتے. دیکھیں بابوں کا کتنا بڑا نقصان تھا. اگر یہ سارے ہمارے آباء و اجداد بابوں کے راستے پہ اس طریقے سے چلتے اور جنگلوں میں جا کے بیٹھ جاتے, نہ شادی کرتے نہ بچے ہوتے, تو آج ہم نے ہونا ہی نہیں تھا دنیا میں. ہمارا دنیا میں آنا جو ہے وہ بابوں کی موت ہے. کہ اس معاملے میں ہمارے بزرگوں نے بابوں کی پیروی نہیں کی اور پیغمبر کی بات کو مانا اور نیچر کو اڈاپٹ کیا. خیر یہ ٹاپک اتنا ورسٹائل ہے, اس کے اوپر تو گھنٹوں اور بولا جا سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے ہم اگلے علمی پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 2,
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تکلیف آتی ہے یا خوشی کے لمحات آتے ہیں، اس میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتا ہے، اور اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی کیا ڈیمانڈ ہے انسانیت سے۔ وہ مشہور زمانہ آیات جو میں اپنی کئی ویڈیوز میں کور کر چکا ہوں، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23 چند فیورٹ آیات میں سے ہیں۔ یہ ٹاپک یہاں پر جس طریقے سے بیان ہوا ہے، یہ سمجھ لیں قرآن کا ذروہ سنام ہے، ایپیکس چوٹی ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت اس زمین میں اور نہ تمہاری جانوں پہ، چاہے وہ بڑے لیول کی کوئی تکلیف ہو، ارتھ کوئک کی فارم میں، زلزلے کی شکل میں، فلڈ کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، وبائی امراض کی شکل میں، یا جس طرح یہ آگ پھیل گئی، یہ ساری کی ساری جو تکلیف ہیں جو انسانیت پہ آتی ہیں اس زمین پر، اور جو تمہاری جان پر آتی ہیں، کینسر کی شکل میں، ہارٹ اٹیک کی شکل میں، کڈنی فیلئر کی شکل میں، کسی بیماری کی شکل میں، وہ روحانی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ بعض لوگوں کے ساتھ جنات والا معاملہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تکلیف کہاں سے آ گئی؟ تو بھائی جس پہ کینسر آیا ہے وہ بھی تو ایک تکلیف ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہاری جانوں پہ جتنی تکلیف آتی ہیں اور پلینٹ ارتھ پہ انسانیت کے اوپر جو کمبائنڈ تکلیفیں آتی ہیں وہ نہیں پہنچتی الا مگر فی کتاب من قبل ان نبرأها، ہم نے لوح محفوظ میں اپنے پاس پہلے ہی لکھ لیا ہے کہ یہ تکلیف آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کامل، اسے پہلے ہی پتا ہے کس سال، کس سن میں، کس جگہ کے اوپر یہ تکلیف آنی ہے، اور وہ اتنا کامل علم ہے کہ سورۃ الانعام میں آیا کہ کوئی پتا بھی اگر گرتا ہے نا خشکی میں یا سمندر کی گہرائیوں میں یا زمین کی گہرائیوں میں کوئی بیج پھوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے ہوتا ہے، اور اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ اس نے پہلے ہی لوح محفوظ پہ لکھ لیا ہے۔ لیکن یہ اللہ کا علم ہے، نہ کہ ہمیں اس علم کا پابند کیا گیا۔ یہ بھی لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں نا کہ جی اللہ نے ہمیں پہلے ہی لکھ دیا ہے جنتی ہے جہنمی، تو ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، ہم جس کے مطابق چل رہے ہیں نا اپنی مرضی سے، وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے، نہ کہ اللہ نے ہمیں اپنے علم کا پابند کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ مسئلہ تقدیر کا ایک ایشو ہے، اکثر لوگ اس حوالے سے بھی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری قسمت میں لکھا ہے۔